ہاں جی، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہ دو پیش ہیں تو اس کا نام ہے تنوین، یہ دو زیر ہیں تو اس کا نام ہے تنوین، ٹھیک ہے، یہ دو زبر ہیں تو اس کا نام بھی ہے تنوین۔ یعنی دو دو جو آپ کو نظر آئیں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ تنوین آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جس حرف کے اوپر تنوین آتی ہے اس کے بعد آگے ضرور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے کون سا حرف آیا ہے۔ آگے کیوں دیکھنا ہوتا ہے؟ کیونکہ آگے ہم نے حروف ہلکی کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا ہوتا۔ اگر حروف ہلکی میں سے آگے کوئی حرف نہ آئے پھر ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا کہ جو فا ہے یہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہیں قاعدے میں، یہ فا ان حرفوں میں نہیں آتا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین پہ غنہ کرنا ہے، وہ بھی اخفا کا کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ او اطعام، او اطعام، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ الف ہے، الف کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اب اس الف کو ہم نے حمزہ کہنا ہے، الف نہیں کہنا۔ آگے ہے واؤ کے اوپر جزم، یہ چھوٹی سی دال نما بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے، اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اب جو واؤ ساکن ہے اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کچھ ساکن حرف جو بھی ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس حمزہ کو اس واؤ کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ یہ واؤ ساکن ہے۔ ہاں، دوسری بات، واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ لفظ کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ اب نرمی سے کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ واؤ زبر آؤ، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں لگانا بلکہ نرمی سے پڑھنا ہے، آؤ، اور کھینچنا نہیں ہے کہ او، اس طرح لمبا کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، آؤ۔ ہاں جی، آگے دیکھیے، آگے پھر الف ہے، الف نیچے زیر آ گئی ہے، اب یعنی پیچھے زبر تھی، اب یہ کیا آ گئی؟ زیر۔ تو ہم نے کیا کہا ہے کہ الف اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب یہ زیر آ گئی ہے تو اب اس الف کو کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، آگے یہی جزم اب کس کے اوپر آئی؟ تو کے اوپر۔ اب یہ تو ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے والے حمزہ کو اب اس تو ساکن کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ ہاں جی، دوسری بات، یہ جو ساکن حرف ہے کون سا؟ تو، ٹھیک ہے۔ ہر ساکن حرف کو دھیان سے دیکھنا ہے۔ یہ ساکن حرف واؤ تھا، اس میں اس کی لین والی بات آ گئی، یہ ساکن حرف تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو کن حرفوں میں سے ہے؟ حروف کلکلہ میں سے۔ تو حروف کلکلہ کا کیا مطلب ہے؟ حروف کلکلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جائے، حروف کلکلہ جب ساکن ہو جائے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو کیسے ہلائیں گے؟ حمزہ تو زیر ای تو، ای تو، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو اگر اس کو کریں ای تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل ساکن ہو جائے گا، ہلے گا نہیں، لیکن ہم نے تو حروف کلکلہ میں سے ہے، اس کو ہلا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے ہے عین۔ عین کے اوپر آ گئی کھڑی زبر، کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟
عین کھڑی زبر آ، ایطوعا، ٹھیک ہے، ایطوعا، میم کے اوپر تنوین آ گئی. اب تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں. جیسے یہ دو پیش ہیں، ایک ادھر والی اور ایک ادھر والی، یہ دو پیش ہیں. ان کا نام جو دو دو ہونا ان کا نام ہوتا ہے تنوین. ٹھیک ہے، میم کے اوپر تنوین آ گئی. تنوین کی خاصیت کیا ہے؟ تنوین پہ غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب غنہ کرنا ہے نہیں کرنا اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے آگے دیکھنا ہے. آگے کیا ہے؟ آگے ہے فا. کیونکہ تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا. یہ جو فا ہے یہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تنوین پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے کیونکہ حروف ہلکی میں سے آگے فا نہیں ہے. تو کیسے غنہ کریں گے؟ غنہ بھی ہم نے اخفا کا کرنا ہے. کیسے؟ میم دو پیش مو، اطعام، ٹھیک ہے، اطعام. ہاں جی، فا کے نیچے آ گئی زیر. ٹھیک ہے، آگے ہے یا ساکن، یا کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم. تو یہ کیا ہو گیا؟ یا ساکن ہو گیا. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یعنی واو ساکن کی بات اور تھی، آگے تو ساکن کی بات اور تھی، اب یا ساکن کی بات اور ہے. یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ فا یا زیر فی، فی. ٹھیک ہے، ہاں جی، آگے یا کے اوپر زبر آ گئی. آگے کیا ہے؟ واؤ کے اوپر جزم. اب یہاں پھر واؤ ساکن آ گیا تو واؤ ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے واؤ ساکن سے پہلے یہاں زبر تھی، وہی بات وہی قاعدہ اس پہ آئے گا. واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں. تو لین کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ یا واؤ زبر یاؤ. ٹھیک ہے، یاؤ. ہاں جی، میم کے نیچے تنوین آ گئی. اب پھر تنوین آئی ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے دیکھنا ہے آگے کون سا حرف آیا ہے. ٹھیک ہے، میم کے بعد آگے حروف ہلکی کا دھیان کرنا ہے کہ وہ آیا ہے یا نہیں. لیکن زال بھی حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو حروف ہلکی نہ ہو تو تنوین پہ غنہ کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ میم دو زیر میو، یومیو. ٹھیک ہے، ہاں جی، آگے زال کے نیچے زیر ہے، آگے پھر یا ساکن آ گئی. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے. یہاں جیسے ہم نے یہ کہا تھا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے کریں گے؟ زال یا زیر ری، ری. یہ اتنا سا ایک الف کے برابر لمبا ہو گیا. ہاں جی، آگے میم سین زبر مس. میم کے اوپر زبر ہے، سین ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم آ گئی ہے. اب ہم نے میم کو سین کے ساتھ ملانا ہے سیٹی کی آواز نکالتے ہوئے. غین زبر غو، مس غو. با کے اوپر زبر آ گئی. با زبر با، مس غو با. تا کے نیچے تنوین یعنی کہ دو زیر آ گئی. دو زیر ہوں تو اس کو بھی تنوین کہتے ہیں. تا کے نیچے تنوین ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آگے وقف آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے آگے دیکھا ہے تو آگے یا کے اوپر شاد تو ہے لیکن اب ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملانا نہیں ہے کیونکہ درمیان میں ہم وقف کر رہے ہیں. اگر ہم درمیان میں وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تنوین کو آگے یا کے ساتھ ملانا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وقف کریں گے تو یہاں پہ اب ہم اس کو آگے نہیں ملائیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ تا دو زیر تیو، مس غوباتیو. ٹھیک ہے، آگے یا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. ہاں جی، آگے آ گیا ہے وقف. تو اب ہم نے وقف کی صورت میں اس گول کا تا کا کیا کریں گے؟ وقف کی صورت میں اگر گول تا ہو، جیسے یہ تا، گول تا کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اوپر دو نقطے ہوں نیچے ہاں ہو. ٹھیک ہے، یہ گول تا ہے. وقف کی صورت میں تا ہٹا دیتے ہیں، پیچھے ہاں پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف مس غوبہ، مس غوبہ. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، اس آیت کا ہم نے مکمل طور پہ توڑ کیا، یعنی جس کا میں نے بتایا ہے کہ اس کو کتنا سے لمبا کرنا ہے کتنا سے لمبا نہیں کرنا، اور اس کو یعنی غنہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اور لین کس کو کہتے ہیں، یعنی ہر چیز ہم نے بالکل واضح کر کے پڑھ لی ہے.
اب ہم اس کا کیا کریں گے، جوڑ کریں گے، یعنی کہ پوری آیت کو اگر ہمارا سانس لمبا ہے تو ایک سانس میں پڑھ لیں گے، اگر سانس لمبا نہ ہوا تو درمیان میں توڑ کے دوبارہ پھر ملائیں گے تاکہ وہ ہماری آیت جڑ جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ یعنی اس انداز سے پڑھیں گے، ہمارا لہجہ بھی اچھا آئے اور ہمارے قرآن پاک کو آیت پوری پوری پڑھنے کا ہمیں طریقہ بھی آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البلد، مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔